السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر اور گزشتہ سے پیوستہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل میں نے کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک ویڈیو کلپ لوڈ کیا تھا جس پہ ہر طبقہ فکر کی طرف سے مجھے مختلف قسم کے کومنٹس سننے اور دیکھنے کو ملے ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں صرف دو گزارشات کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ اپنے اخلاص سے اور اپنے ایمان سے اور ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کہا۔ میں نے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ کوئی گالیاں دیتا ہے یا بولتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو تکلیف ہوگی وہ چیخے گا، اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے گالی تو فوراً دے دیتے ہیں نا، چاہے اپنی امی کی بات بھی ہو اس پہ گالی دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں تو اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک اہم انکشاف جو مجھ پر ہوا کہ کشمیری مسلمانوں کے نام سے مجھے جتنی بھی پوسٹیں اور جتنے کومنٹس آئے ان میں سے 70% سے زیادہ انڈیا، کابل، ان دو یعنی افغانستان اور انڈیا کے مختلف شہروں سے آئے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرنے والے کون ہیں۔ یہ لوگ وہ بھاجپائی گنڈے ہیں جن کو اس بات کا بڑا ہی افسوس ہے کہ ان کے والد صاحب مسلمان کیوں نہیں تھے۔ اگر کسی میرے کشمیری جینون بھائی نے یہ بات کی ہے، انہیں مجھ پر غصہ ہے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا غصہ مجھ پہ نکالیں۔ پاکستان کو گالی دینا، پاکستان کی فوج کو گالی دینا، یہ تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ یا تو آپ کا ڈی این اے غلط ہے یا پھر آپ وہ جو ہے ان کا ایک ایجنڈا پاکستان دشمنوں کا اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور سیدھی بات ہے، دوسری تو کوئی رائے ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے، میں نے آپ کو دو باتیں کہی تھی۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کی پالیسی حکومت پاکستان کی پالیسی سے بالکل الگ ہے، دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ جب دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ فاروق حیدر خان صاحب کو پاکستانی حکومت سے بہت سی شکایات ہیں جس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں، کچھ چھپا کے تو کرتے نہیں۔ آپ نے اس حوالے سے جو کمنٹ کیے، میری گزارش ہے ان کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اس میں کہاں ایسی بات ہے جس میں آپ پاکستانی فوج کو ملعون کرنا شروع کر دیں، پاکستان کی تاریخ دہرانا شروع کر دیں؟ ارے بھائی، 70 سال سے پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، پاکستان آرمی نے نقصان اٹھایا، پاکستان کے لوگوں نے اٹھایا۔ میرے بھائیو جو آزاد کشمیر کے رہنے والے ہو، آپ کی تو حفاظت کی ہے پاکستان آرمی نے، یہ آپ بات نہیں جانتے؟ یار کو نہ شکریہ تو نہ بنو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کو کیا شکایت ہے؟ ہاں، اس کشمیر کانفرنس میں فاروق حیدر خان صاحب نے اپنی والدہ کا ایک خواب بیان کیا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا ہرے کپڑے پہنے ایک فوج ہرے جھنڈوں کے ساتھ آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں آئی ہے، جس کے کمانڈ وزیر اعظم فاروق حیدر خان صاحب فرما رہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، میں آپ کی اس بات سے بھی متفق ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ ہر روز صبح اٹھ کے کشمیر کی مائیں سری نگر میں پوچھتی ہیں کہ پاکستانی فوج یہاں آئی ہے نہیں آئی، وہ ان کا منتظر ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، اس کار خیر کی ابتدا آپ کریں۔ آپ کو تو ماشاءاللہ اپنی والدہ کی طرف سے بھی ایک سچا خواب بتایا گیا ہے۔ اللہ کا نام لیں، نوجوان آپ کے ساتھ ہیں، کنٹرول لائن کراس کریں اور جا کے سری نگر پہ قبضہ کر لیں۔
میں نے آپ کو اس بات سے بھائی کب منع کیا ہے؟ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ جہاد نہ کریں؟ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ کشمیری کی مدد نہ کریں؟ میں نے تو حکومت پاکستان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اس بین الاقوامی سازش سے بچنا ہے تو آپ جو اپنے پاس جو کشمیر ہے اس کو تو پاکستان کا حصہ بنائیں، ان لوگوں کو تو احساس دلائیں کہ یہ پاکستانی ہیں اور ہم نے نامکمل ایجنڈا پاکستان کا یعنی کشمیر بنے گا پاکستان کو مکمل کرنا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور الحمدللہ جو میرے دل و دماغ میں بات آتی ہے وہ میری ناقص فکر ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی بے پناہ عنایات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کا صدقہ شامل ہے۔ دیکھیے جنرل حمید گل ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ میں آپ کو اس سے اگلا حصہ اس نظم کا سناتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کشمیر بہانہ ہے اور سی پیک نشانہ ہے۔ یہ سارا پکھنڈ سی پیک کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دورہ امریکہ میں صدر ٹرمپ نے بہت پیشکشیں پاکستانی وزیر اعظم کو کی ہوں گی۔ اس سے پہلے وہ ہمیں رگڑا دینے کے لیے IMF کو ہمارے سامنے مسلط کر چکے تھے، FATF میں ہمیں گھسیٹ چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ بند گئے ہیں چاروں طرف سے، لیکن ان کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی موجودہ حکومت ایک پیج پر ہیں، اور پاکستان آرمی نے ناقابل یقین کامیابی حاصل کر کے دکھائی ہے۔ اس ملک سے، اس خطے سے اور پوری دنیا کے امن و امان کے لیے یہاں سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے۔ یہ کریڈٹ آپ بھی انہیں دیتے ہیں، پوری دنیا انہیں دیتی ہے۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک پہ نظر ڈالیں، سوائے پاکستان کے کسی ملک کی ایک مجھے بتائیں فوج جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ اب یہ آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ہے نا، ابھی تک وہ تعین کر رہے ہیں کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ امریکہ کہتا ہے ایران نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے یمن نے کیا، آج شاید سعودی عرب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایران نے کیا۔ اور اتنی سوچ بچار کے بعد جب وہ حملے کا تعین نہیں کر پائے تو اس کا تدارک کیا کریں گے؟ یہ پاکستان ہے جو دشمن کے سوچنے سے پہلے ایکٹ کرتا ہے، یہ ISI ہے، یہ پاکستان آرمی ہے، یہ پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس ہے، اور دوسریاں پیراملٹری فورسز ہیں جو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ دیکھیے سیدھی بات ہے، بگرام افغانستان میں وہ طالبان سے لینا چاہتے ہیں، یہ ان کا پلان ہے کہ بگرام پہ ہولڈ کرو۔ لداخ ان کو مودی نے دینا ہے چین کے سر پہ بیٹھنے کے لیے۔ عمان میں بندرگاہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ اس حملے کے بہانے مدد کے لیے امریکہ اپنی فوج اتارے گا ادھر سعودی عرب میں۔ آج کی تازہ ترین خبر آپ کو سنا دوں، بحرین نے امریکہ سے پیٹریوٹ میزائل سسٹم خرید لیا ہے۔ امریکہ کی تو دکانداری شروع ہو گئی نا جی، اس نے تو یہ جو نئی جنگ کی ابتدا ہوئی تھی اس کی دکانداری شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے میرے بھائیوں، اپنے دماغ کو استعمال کرو۔ یہ سارا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے سر پہ بیٹھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب کشمیر متنازع ہو جائے گا، کشمیر کا مسئلہ نہیں رہے گا، تو شاہراہ ریشم جو امریکہ جو انڈیا 30 سال سے 40 سال سے بکواس کر رہا ہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے جہاں سے شاہراہ ریشم گزرتی ہے، شاہراہ ریشم تو اس کی جان ہے سی پیک کی۔ شاہراہ ریشم ڈسپیوٹیڈ ہوگی تو سی پیک کہاں گیا جی؟ یار کوئی ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ جو جہاد، یہ جو خلافت اور یہ جو آپ کے غزوہ ہند ہیں، یار یہ ہوتے رہیں گے بھائی۔ میں آپ کو کب کہتا ہوں خدا کے بندو، اس وقت دشمن کی سازش کو سمجھو۔ کشمیر کی موجودہ تحریک جو ہے یہ کہاں ہائی جیک ہو گئی ہے، یہ کدھر سے کدھر نکل رہے ہیں، مار کون کھا رہے ہیں، قربانیاں کون دے رہے ہیں، اور کشمیریوں کی PTM کون بنانے جا رہا ہے؟
بہت جلد آپ کو ادھر آزاد کشمیر میں ایک کشمیری پی ٹی ایم دکھائی دے گی. میری بات یاد رکھنا. حالانکہ 80-90% آزاد کشمیر کے جو کشمیری مسلمان ہیں وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا بھائی؟ میں نے وہ بات کی جو قائد اعظم کہتے تھے جو ہمارا مسئلہ ہے جب انڈیا ڈیوائیڈ ہوا ہے جو مرضی آپ باتیں آپ کرتے رہے تو دو آپشن تھے ریاستوں کے پاس, ادھر پاکستان اور انڈیا. یہ تیسرا آپشن نہیں تھا کہ تم اپنا ایک الگ تیسرا ملک اندر بنا لو گے. یہ آپ کی ذہنی اختراع ہے. اس پہ مجھے نہ دلائل دیں کہ یہ تھا تو وہ تھا اور نہ اپنی تاریخ بتائیں. ہماری بھی ایک تاریخ ہے. پاکستان کا وجود تو موہنجو داڑو میں بھی تھا. دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں ہیں یہاں. آپ کس ہوا میں پھر رہے ہیں؟ یہ دھمکیاں ومکیاں نہ دیں, بات کو سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈیفائننگ مومنٹ میں دشمن آپ کو ایسے استعمال کرے آپ کو خبر ہی نہ ہو, آپ کٹ آؤٹ بن جائیں اور ساری قربانیوں پہ راکھ ڈال دیں. اپنا بیانیہ کشمیر بنے گا پاکستان بناؤ اگر بچنا ہے, نہیں تو 100 پیاز بھی کھاؤ گے 100 جوتے بھی کھاؤ گے. وما علینا الا البلاغ.